سے پہلے تو میں جناب مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان میں تشریف لائے اور اتحاد و وحدت کے عنوان کو ہمارے دلوں میں اور مضبوط و مستحکم کیا، اور ملی یکجہتی کونسل کی دعوت پر آپ تشریف لائے، اور کل جو عشائیے میں آپ نے خطاب کیا، جیسا کہ راجہ صاحب نے فرمایا، واقعاً وہ ایک بہت ہی ویژنری خطاب تھا، اور جو خطاب اس میں ایک بہت بڑا نقطہ جو آغا صاحب نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ ہمیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد کے لیے اس سے بڑا کوئی نقطہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہو جائیں، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائیں، کہ یہی کچھ جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے، اور دنیا کی قوموں کا ہم اسی عشق مصطفیٰ کے ذریعے سے ہی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ آج جس طرح استعمار جو ہے وہ ہماری روایات پر، ہمارے کلچر پر حملہ آور ہے، اس میں آپ جیسی شخصیات کا ایک رول ماڈل کے طور پر تشریف لانا اور پوری دنیا میں اس اسلامی بیداری کو جو ہے وہ آرگنائز کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے استعمار اکیلا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج استعمار نے اسلامیوں کو کچھ ساتھ ملا کر جو ہے وہ اسلام پر جو ہے وہ حملہ آور ہے، ہماری کلچر پر، ہماری تہذیب و ثقافت پر وہ حملہ آور ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے کچھ مسلم ممالک جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ کلچر پر ہمارے پر حملہ آور ہے، اور دوسری طرف وہ ہمیں غافل کر رہا ہے ماڈریشن کے نام پر، یعنی ایک طرف غفلت پیدا کر رہا ہے ہمارے دلوں میں، اور دوسری طرف ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے دورے اور ایسی جو مجالس ہیں اس میں ہم بہت ہی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی تنار نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔